چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر کر لیتے ہیں نظر۔ یو پی امروہہ میں ایک شخص کی درخت سے باندھ کر کی گئی پٹائی، FIR درج۔ پیٹرول ڈیزل سستا چاہیے تو افغانستان چلے جاؤ، وہاں 50 روپے میں ہے۔ روڈ سیفٹی کے لیے الیکٹرانک نگرانی سے متعلق نوٹیفکیشن جاری۔ بنگال میں بعد از انتخابات تشدد کا معاملہ CBI کے حوالے، SIT بھی تشکیل ہوگی، کلکتہ ہائی کورٹ کا بیان۔ صدیق کپن سے پوچھ گچھ کے لیے STF کی اپیل خارج۔ آج 63 کالجوں میں نہیں لگی آن لائن کلاسز، تنخواہ نہ ملنے سے اساتذہ نالاں و پریشان۔ IS کے رکن ہونے کے الزام میں گرفتار مسلم نوجوان 5 سال بعد جیل سے رہا۔ بنگال تشدد کا معاملہ CBI کی سپرد، ترنمول کانگریس کا محتاط رد عمل، ممتا حکومت جا سکتی ہے سپریم کورٹ۔ کرائم برانچ کی بڑی کارروائی، غیر قانونی ہتھیار ممبئی میں سپلائی کرنے والے گروہ کا پردہ فاش۔ بے روزگار نوجوانوں کے احتجاج کے دوران پولیس نے کیا لاٹھی چارج، 2 درجن سے زیادہ نوجوان ہوئے زخمی۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے ساتھ تصادم میں 40 فلسطینی زخمی۔ مسجد حرام کی دن میں 10 بار صفائی طہارت کے لیے 4000 رضاکار تعینات۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد بھی امریکی افواج افغانستان میں رہیں گی، صدر بائیڈن کا نیا اعلان۔ برکینا فاسو میں شدت پسندوں کا حملہ، درجنوں ہلاک اور زخمی۔ ترکی یونان کی طرف سے دھکیلے گئے غیر قانونی نقل مکانوں کو بچا لیا گیا۔ ہم افغانوں کے درمیان ڈائلاگ شروع کروانے کے حق میں سرگئی لاروف کا بیان۔ بحرین اور مراکش تل ابیب میں سفارت خانے کھولیں گے، آیا بیان۔ طالبان حکومت کو تسلیم کر سکتے ہیں، یہ اردوغان نے دیا بیان۔ شام ادلب کی دیہات پر اسد نواد فوج کا حملہ، 5 افراد ہلاک، 4 زخمی۔ ہیٹی میں زلزلہ، ہلاک شدگان کی تعداد 2189 ہو گئی۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ دن بھر سے آئی ہوئی اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اتر پردیش کے امروہہ میں ایک شخص کی درخت سے باندھ کر پٹائی کیے جانے کے معاملہ سامنے آیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس پٹائی کے دوران واقعے کا ویڈیو بھی بنایا گیا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے، جس کے بعد پولیس نے کارروائی شروع کر دی۔ دھنورا کے CO ستیندر کمار نے اس تعلق سے بتایا کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں ایک شخص کی درخت سے باندھ کر پیٹا گیا ہے۔ FIR درج کر لی گئی، ایک شخص کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ ناظرین کورونا وبا کے درمیان ہندوستانی باشندے لگاتار بڑھتی مہنگائی سے بھی پریشان ہیں۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں، جس سے کھانے پینے والے اشیاء کی قیمتوں میں بھی لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ اپوزیشن پارٹیاں لگاتار مرکز کی مودی حکومت کو اس بڑھتی مہنگائی کے لیے تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں، لیکن BJP لیڈران اس تعلق سے عجیب و غریب بیانات دے رہے ہیں۔ تازہ بیان مدھیہ پردیش کے کٹنی میں BJP ضلع صدر رام رتن پائل نے دیا ہے، جس سے لوگ حیران ہیں۔ دراصل پیٹرول ڈیزل کی لگاتار بڑھتی قیمتوں پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے BJP لیڈر رام رتن پال نے لوگوں کو افغانستان چلے جانے کا مشورہ دیا ہے اور کہا ہے کہ وہاں تیل کی قیمتیں سستی ہیں۔ انہوں نے صحافی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طالبان چلے جاؤ، وہاں جا کر دیکھ لو، پیٹرول 50 روپے ہے اور وہاں سے بھروا کے لاؤ اور وہاں بھروانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ناظرین سڑک حفاظت کی الیکٹرانک نگرانی اور ٹرانسپورٹ قوانین پر عمل درآمد کے لیے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور قومی شاہراہ کی وزارت نے جاری نوٹیفکیشن میں بتایا ہے کہ ضابطوں کے تحت ٹرانسپورٹ کے قوانین عمل درآمد کے لیے الیکٹرانک آلات کا تفصیل سے التزام کیا گیا ہے۔ التزامات میں رفتار پکڑنے والا کیمرہ، CCTV کیمرہ، سپیڈ گن، جسم پر لگائے جانے والے کیمرے، موٹر کے ڈیش بورڈ پر لگانے والا کیمرہ، آٹومیٹک نمبر پلیٹ کی شناخت سے متعلق آلہ، ANPR، وزن بتانے والی مشین اور دیگر آلات شامل کی گئی ہیں۔ ناظرین کلکتہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ مغربی بنگال میں اپریل کے مہینے میں ہوئے اسمبلی انتخابات کے بعد ہوئے تشدد کا معاملہ مرکزی تفتیشی ایجنسی CBI کے حوالے کیا جائے گا۔ معاملے میں اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم SIT بھی تشکیل دی جائے گی۔ کلکتہ کی پولیس کمشنر اور دیگر کو SIT کارکن بنایا گیا ہے۔ کلکتہ ہائی کورٹ کی اس حکم کو ریاست کی ممتا بنرجی حکومت کے لیے بڑا جھٹکا قرار دیا جا رہا ہے۔
नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में मथुरा ज़िला एडिशनल सेशन जज आई अनिल कुमार पांडे ने STF की उस दलील को मुस्तरद कर दिया है कि चार्जशीट दायर होने के बाद उसने अदालत से मुलजिम सिद्दीक कुप्पन से दोबारा पूछगिछ की इजाज़त एक दरख्वास्त के ज़रिए मांगी थी। इस्तिगासे की जानिब से STF की तरफ से एक दरख्वास्त अदालत में पेश की गई थी कि 11 नवंबर 2020 को दिल्ली में मुलजिम सिद्दीक कुप्पन की रिहाइशगाह पर छापा मारा गया। तलाशी के दौरान बरामद होने वाले किताबचे में कल अदम तंजीम सेमी का लिटरेचर बरामद हुआ था। बरामद लिटरेचर में हाथ से लिखी तहरीर मलान के लिए 8 मार्च को मुलजिम कुप्पन के दस्तावेज़ और नमूना आर्टिकल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और आगरा को भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट 2 जून को मौसूल हुई है। नाज़रीन, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में बुध के रोज़ असातिज़ा ने कोई क्लास नहीं ली। इसका असर शहर के 63 कॉलेजों पर पड़ा है। इन 63 कॉलेजों में किसी भी तरह के ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास के लिए कोई भी उस्ताद दस्तयाब नहीं रहा। असातिज़ा ने एक कदम दिल्ली हुकूमत के ज़रिए 100% फ़ंड वाले 12 कॉलेजेस में फ़ंड और तनख्वाह की मुस्तकिल बहरान के खिलाफ उठाया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन डोटा के खजानची प्रोफेसर आभादेव हबीब ने कहा कि दिल्ली हुकूमत ने अपने मुकम्मल फ़ंड वाले 12 कॉलेजेस के लिए बेहद कम ग्रांट रिलीज़ किया है। असातिज़ा को उनकी तनख्वाह दिलाने के लिए मज़ीद ग्रांट के मुतालबे को लेकर डोटा की क़यादत में असातिज़ा ने बुध के रोज़ ऑनलाइन धरना दिया। नाज़रीन गिरामी, ममनू दहशतगर्द तंजीम दाइश के रुकन होने के इल्ज़ामात के तहत गुज़िश्ता 5 सालों से क़ैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त करने वाले इकबाल अहमद कबीर अहमद की आज बरोज़ जुमेरात तलोजा जेल से रिहाई अमल में आई है। जेल से रिहा होने के बाद मुलजिम ने उसे कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमाए महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आज़मी से मुलाकात की और कानूनी इमदाद दिए जाने पर खुसूसन उसकी ज़मानत पर रिहाई के लिए कोशिश करने के लिए शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर इकबाल अहमद के वालिद कबीर अहमद ने कहा कि जमीयत उलमा का जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है, क्योंकि एक ऐसे मौके पर उनके लड़के के लिए जमीयत उलमा ने ताउन किया जब उन्हें उसकी बहुत ज़रूरत थी। नाज़रीन, कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात में तशद्दुद के दौरान मुबैना कत्ल और असमत दरी के वाक़यात की अदालत की निगरानी में CBI तहक़ीक़ात का हुक्म देते हुए वज़ीर आला ममता बनर्जी की क़यादत वाली रियासती हुकूमत सख्त सरजनिश करते हुए कहा कि इंतज़ामिया ने FIR दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की। अदालत ने CBI को 60 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट की हिदायत कौमी हुकूक इंसानी कमीशन की रिपोर्ट के कुछ हिस्सों का हवाला देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि 60% मामलात में पुलिस इंतज़ामिया ने FIR ही दर्ज नहीं की, जबकि वक्त की किल्लत की वजह से हुकूक इंसानी कमीशन की कमेटी ने मुतअद्दिद शिकायत कुनंदगान और मुतासरीन के बयानात रिकॉर्ड नहीं कर सकी। नाज़रीन, मध्य प्रदेश और ख़ासतौर पर रियासत के खारगुन ज़िला किस तरह गैरकानूनी हथियारों का गढ़ बन रहा है, ये मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई से सामने आया है। दरअसल मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया जो मध्य प्रदेश के ज़िला खारगुन से गैरकानूनी हथियार लेकर मुंबई में सप्लाई करता था। पुलिस ने गिरोह के 2 अराकीन को गिरफ्तार किया। उनके पास से 8 पिस्तौल और कई कारतूस भी बरामद किए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 7 को मौसूल होने वाली इंटेलिजेंस की बुनियाद पर खरोली के इलाके में एक जाल बिछाया, जहां 2 मुलजिमीन यासीन खान और अजहर खान को गिरफ्तार किया। जब तफ्तीश की गई तो पुलिस भी हैरान रह गई। तफ्तीश के दौरान मुलजिम से 8 पिस्तौल और दर्जनों जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। ताहम पुलिस अब गिरफ्तार मुलजिमों से जानने की कोशिश कर रही है कि हथियार मुंबई में किसको फराहम किए जाने वाले थे, क्या किसी बड़ी साजिश को अंजाम तो नहीं दिया जाने वाला था। मुंबई क्राइम ब्रांच के DCP दत्ता नलावड़े ने बताया कि दोनों गिरफ्तार मुलजिम मध्य प्रदेश की ज़िला खारगुन के रहने वाले हैं और वहां गैरकानूनी असलहा बनाने की फैक्ट्री चलाते हैं। 2 दिन पहले वो खारगुन से ट्रक के ज़रिए पिस्तौल लेकर मुंबई पहुंचे थे, जहां उसे एक शख्स को पहुंचाना था। नाज़रीन, मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामलात में भले ही हालात काबू में हों, रियासत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद घटकर 100 से नीचे आ गई हो, लेकिन बढ़ती महंगाई ने बेरोज़गार नौजवानों के सामने ज़िंदगी को लेकर मसाइल पैदा कर दिए हैं। कोरोना कहर में बेरोज़गार हुए हज़ारों नौजवान आंखों में एक उम्मीद सजाए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आज इसलिए पहुंचे थे कि वज़ीर आला शिवराज सिंह उनसे मुलाकात करेंगे और उन्हें रोज़गार के मौके फराहम करने की कोई राह निकालेंगे। लेकिन उन हज़ारों नौजवानों के ख्वाब उस वक्त चिकनाचूर हो गए जब पुलिस ने उन्हें रोशनपुरा चौराहे से हटाया और जब वो नीलम पार्क में अपने मुतालबात को लेकर जमा हुए तो बेरोज़गार नौजवानों और पुलिस के बीच न सिर्फ झूमा झटकी हुई बल्कि पुलिस ने बुरी तरह लाठीचार्ज भी किया, जिससे कई नौजवान जख्मी हुए। लाठीचार्ज जहां 2 दर्जन से ज़्यादा तलबा को शदीद चोटें आई, वहीं कई पुलिस एहलकार भी जख्मी होने की खबरें हैं। पुलिस ने 100 से ज़्यादा बेरोज़गार नौजवानों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है। ये है हमारा नया भारत। नाज़रीन गिरामी, मगरबी किनारे में लगातार इसराइली
ظالم دہشت گردوں کی افواج کی جو ہے ظلم و ستم جاری ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ظالم اسرائیلیوں کے حملے میں 40 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے بعض لوگوں کو گولیاں لگی ہیں۔ فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی نے بدھ کو یہ اطلاع دی ہے۔ سوسائٹی کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق مغربی کنارے کے نابلس کے نواحی گاؤں بیت ابا میں کل رات اسرائیلی سیکورٹی فورسز کے دہشت گردوں نے 40 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ یہ لوگ فائرنگ اور آنسو گیس کے گولوں کی وجہ سے زخمی ہوئے۔ قابل ذکر بات ہے کہ گزشتہ 2 مہینوں میں کوہ سبی پر فلسطینی اور اسرائیلی افواج کے درمیان تقریباً روزانہ تصادم ہو رہے۔ تصادم کیا ہے بلکہ ظالم اسرائیلی افواج جو ہے ان پر حملے کر رہے ہیں دہشت گردانہ۔ فلسطینی شہری ایک نئی یہودی بستی کی تعمیر اور فلسطینی زمین پر قبضے کے خلاف لگاتار احتجاج کر رہے ہیں اور اسی کے بیچ میں یہ حملے ہوئے۔ ناظرین گرامی، صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مسجد حرام کی صفائی ستھرائی پر 4000 مرد و خواتین پر مشتمل عملہ تعینات ہے، جو ایک دن میں مسجد کی 10 بار صفائی کرتا ہے۔ اس دوران مسجد کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے جراثیم کش اسپرے کا باقاعدگی کے ساتھ چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعیناتی کی مدت اگست کے بعد ختم ہو رہی ہے، لیکن امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر 31 اگست کو ختم ہونے والی ڈیڈ لائن کے بعد بھی امریکی فوجیوں کو وہاں رکھنا پڑا تو یہ کیا جائے گا۔ بائیڈن نے کہا کہ وہ افغانستان سے تمام امریکیوں کی محفوظ واپسی کے لیے پرعزم ہے۔ مغربی افریقی ملک برکینا فاسو کے شمال میں گزشتہ روز جنگجوؤں نے ایک قافلے پر حملہ کر دیا ہے، جس میں 47 افراد مارے گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ سب سہارا افریقہ کا یہ خطہ اس وقت جنگجوؤں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ برکینا فاسو کی وزارت مواصلات کے مطابق جنگجوؤں کے حملے میں ہلاک ہونے والوں میں 30 شہری، 14 فوجی اور 3 جنگجو شامل ہیں۔ ناظرین، ترکی کے ضلع بالک ایسر کی تحصیل آئیوالک کے کھلے سمندر میں یونانی عناصر کی طرف سے ترکی کے بحری حدود کی طرف دھکیلے گئے غیر قانونی نقل مکانوں کو خشکی پر پہنچا دیا گیا ہے۔ گیونیش جزیرے کے کھلے پانی میں ایک ربڑ کی کشتی پر سوار غیر قانونی نقل مکانوں کی اطلاع ملنے پر ترکی کی کوسٹل سیکورٹی ٹیمیں علاقے میں پہنچی۔ یونانی عناصر کی طرف سے ترکی کی طرف دھکیلے گئے 20 افراد کو ڈوبنے سے بچا لیا گیا ہے۔ ناظرین، روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ افغانستان میں نمائندہ حکومت کی تشکیل میں معاونت کے لیے قومی ڈائیلاگ شروع کیا جانا ضروری ہے۔ لاوروف اور لیبیا قومی اتحاد حکومت کی وزیر خارجہ نجلہ المنگوش نے دارالحکومت ماسکو میں مذاکرات کے بعد پریس کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ افغانستان کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے لاوروف نے کہا ہے کہ اس وقت افغانستان کی پوری زمین طالبان کے زیر کنٹرول نہیں ہے۔ ناظرین، اسرائیل کے ساتھ گزشتہ سال تعلقات کی بحالی کا اعلان کے بعد اب بحرین اور مراکش جلد ہی تل ابیب میں اپنے سفارت خانے کھولیں گے، یعنی کہ ان کے تلوے چاٹیں گے۔ اسرائیل امور خارجہ کے ترجمان حسن کابیہ کے مطابق بحرین جلد ہی تل ابیب میں سفارت خانہ کھولے گا، جبکہ مراکش سفارتی مشن کے تحت قائم رابطے دفتر کو سفارت خانے کا درجہ دے گا۔ ناظرین، صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ افغانستان میں ترک فوجیوں کی موجودگی نئی افغان حکومت کے ہاتھ عالمی سطح پر مضبوط بنانے میں مدد کرے گی۔ صدر نے اس بات کا اظہار نجی ٹی وی چینل پر گفتگو کے دوران کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا فیصلہ ممکن ہو سکتا ہے۔ ان کے معتدل اور مثبت بیانات خوش آئند ہیں۔ ترکیہ افغانستان میں بسے ترک النسل عوام کے تحفظ اور ملکی مفادات کے دفاع کے لیے ہر ممکنہ تعاون کے لیے تیار ہے۔ صدر نے یہ بھی کہا کہ ہماری فوج کو افغانستان میں اجنبی نہیں سمجھا جاتا اور نہ ہی فوج نے وہاں اپنی طاقت کا استعمال کیا۔ یہ کہہ دوں کہ ہماری فوج نئی افغان حکومت کے عالمی سطح پر ہاتھ مضبوط کرنے میں مدد دے گی۔ کابل کے ہوائی اڈے کی حفاظت کے لیے افغان حکام سے روابط میں ہے۔ ناظرین، شام میں اسد نواز فوج اور اس کے حامیوں نے ادلب کے علاقے میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سول آبادی پر حملہ کر دیا، جس میں 5 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ ادلب کے جنوبی مشرقی قصبے مغارہ النعمان میں متعین اسد نواز ظالم دہشت گرد فوج اور اس کی ایرانی حمایت یافتہ غیر ملکی دہشت گرد گروپوں نے جنوبی ادلب کے ایک دیہات پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں 4 بچوں سمیت ایک شخص ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے، جنہیں اسپتال میں داخل کروایا گیا ہے۔ ناظرین، ہیٹی میں امدادی کارکنوں نے مزید لاشوں کو ملبے کے نیچے سے نکالا ہے، جس کے سبب ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر کے 2189 ہو چکی ہے۔ خبر کے مطابق ملک میں ہفتہ 14 اگست کی صبح 7.2 کی شدت کا طاقتور زلزلہ آیا تھا۔ مقامی میڈیا کا ماننا ہے کہ زلزلے سے متاثرہ بعض علاقوں میں لوگوں کو امدادی اشیاء کی شدید ضرورت ہے۔
ناظرین گرامی یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی. مجھے یہاں پر اجازت دیں, انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو, اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو. اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو, سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو. وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی